الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم آج ہماری قرأت جو ہے درس اس میں آسان سا ہے، ہم لوگ دیکھتے رہے ہیں تو بنیادی چیز تو آپ کو پتہ ہے کہ اس فعل میں فعل کی جو بیسک وہ ہے 3 حرف ہوتے ہیں عام طور پر، اور اس کے 4 جو 5 ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں لیکن اس کو 5 بیان کرتے ہیں۔ تو 3 حرف ہوتے ہیں، 3 حرف کو ہر 3 حرف جو ہے ایک اپنے الگ معنی دیتا رہتا ہے، اور علماء کرام نے یہ کہا کہ فے اینڈ لام فعل کو بھی 3 حرف ہے، اس کے فعل کو انہوں نے ایک سانچہ بنا دیا ہے۔ اس لیے جب فعل لکھا ہے تو فعل میں جب فعل کی اس کی گردان بنائی جاتی ہے تو اس میں گردان میں جو ہے آپ نے ضمیر پڑھا ہے، ضمیر منفصل، یعنی ہوا، ہما، ہم، کیا، ہما، ہمنا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتمنا، انا اور میں، یہ 14 ہے۔ 14 کے 14 جو ہے اپنے اس ذہابہ کی جو گردان ہے اس میں موجود ہے۔ جیسے یہ ذہابہ ہے تو ذہابہ ہوا، ذہابہ ذہابہ کیا ہے؟ ہوا ذہابہ نظر نہیں آ رہا ہوا، لیکن ہوا اس کے اندر نہیں ہے۔ پھر یہ کہ ایک نشانی تھوڑا سا ہوگی کہ یہ ذہابہ میں صرف علی بڑھا دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب ذہابہ تھوڑا سا 2 سیکنڈ بڑھائیں گے، ذہابہ ذہابہ ہے تو ذہابہ، تو اس میں ہوا ہے وہ دونوں، ٹھیک ہے، تو ہما یعنی اس کا معنی ہوگا ہم ذہابہ، وہ دونوں کے، اور واؤ جو ہے پہچان ہے یہ کہ واؤ جمع کی پہچان، تو ذہابو، اب ذہابو کے آگے یہ الف گرامٹیکلی لگاتے اس لیے ہے کہ بہت سے لفظ ہوتے ہیں بہت ختم ہو تو لوگوں کو ایسا لگے گا کہ شاید یہ بھی جمع ہے، تو اس لیے ایک الف لگایا جاتا ہے جس کو پڑھا نہیں جاتا لیکن یہ براکٹ لگایا جاتا ہے کہ یہ ہے جمع، جس واؤ کے بعد الف لگاؤ وہ جمع ہوگی، ٹھیک ہے۔ بہت سے لفظ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ویسے خالی اگر واؤ لگاؤ تو جمع نہیں کہیں گے، جمع نہیں کہیں گے، اگر الف الف لگاؤ تو اس کا مطلب کہ وہ جمع ہے، جمع، اس لیے اس کو آپ کسی طرح بھی پڑھا جائے گا۔ اچھا، پھر یہ کہ ذہابہ کے آگے تے تانیث ہے ذہابت، ذہابت کا مطلب وہ ہیا مانے مونس، تو اس میں مونس ایک مونس جو ہے چھپی ہوئی ہے، مونس ایک چھپی ہوئی ہے۔ ذہابتہ ایک علی بڑھ گیا تے کے بعد، تو اس کا مطلب ہما ذہابتہ، اور یہ ذہبنا جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ لام کلمے پہ یعنی جو بے ہے اس کا لام کرنا، اس میں سکون آ جاتا ہے، تو وہ سکون جو ہے ہر اس میں یعنی آخر تک جو ہے الفاظ سیکھے جو ہیں ان پہ آپ پائے جائے گا، سکون 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 سارے سکون جب، تو ذہبنا کے بعد کیا ہوگا؟ ذہبنا مانے نون جو ہے نون نساء ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کہ وہ سب گئی، وہ سب گئی، اس کے اندر جو چھپا ہوا ہے یہ ہننا چھپا ہوا ہے، ہننا جو ہے اس کے اندر چھپا ہے، یعنی ہننا ذہبنا، اس کے معنی میں ہننا ذہبنا وہ سب گئی، ٹھیک ہے۔ اب یہ سکون جو آیا اس لیے پھر تا لگا دیا ذہبتا، تو ایک بن گیا، ٹھیک ہے، ذہبتا میں کیا چھپا ہوگا؟ انتا، تو محسوس ہوگا نا آپ کو، اور ہم نے ایک پریکٹس کی تھی کہ خاص طور پہ مخاطب حاضر کی کہ آپ ایک انگلی سے کہیں تا، 2 انگلی سے اشارہ کریں تما اور تم، اور اسی طرح مونس کا تی، اور 2 انگلی سے تما اور تمنا، تا تما تم تی تما تم۔ اب اس میں ان لگاتے ہیں، انتا انتما انتم، انتی انتما انتمنا، اور ایک چیز رہتا ہے تے پیش تو جب ہو تو میں، تو پہ جب آئے گا تو میں، اور نہ مانے، تو یہاں پہ جو ہے اب دیکھیں وہ تا تما تم جو کہتا ہم نے ذہبتا ذہبتما ذہبتم،
ضابطہ تم ایک مرد کیا ضابطہ تم دو مرد کیا ضابطی ایک وہ ایک عورت گئی ضابطہ تم دو گئی ضابطہ میں گیا ضابطہ اسی طرح یہ جتنے بھی ورڈ آئیں گے قتلا کبرا اس کو اسی طرح رکھیں گے کہ 3 حرف جو فعل سے لکھیں گے وہ پہلے ہوگا کہ اس میں ہوا چکا ہے اس میں بھی بڑا ہوگا کہ اس میں 2 اور پھر اس طرح ایسے ہم اصل میں اسی اسٹرکچر پہ سب بن جائیں گے. اسی اسٹرکچر پہ آخر تک اسٹرکچر پہ لیں گے. اور یہ ہر میں جو ہے فائل کی شکل میں یہ جو وہ ہے ضمیر ہے پروناؤن جسے کہتے ہیں وہ چھپا ہوتا ہے فائل کی لیے. ٹھیک ہے تو آئیے اب مزید سبق اپنا شروع کرتے ہیں. یہ میں نے اشارہ کر دیا تھا تاکہ دیکھیے جملہ فعلیہ کے ہم نے شروع میں بات کی ہے کہ جملہ فعلیہ اسے کہتے ہیں جو فعل سے شروع ہوتا ہے. جو حرف فعل سے شروع ہو وہ فعلیہ جملہ, جو اسم سے شروع ہو معمولی بات. اچھا ہم نے جب اسم پڑھ رہے تھے پہلی کتاب میں تو اسم کے بھی 2 حصے تھے. منیمم جو ہے 2 حصے ہوتے تھے. ایک مبتدا دوسری خبر. مبتدا جس سے ابتدا کی جاتی تھی اور اس کے بارے میں کوئی خبر بتائی جا وہ ہوتی تھی. اسی طرح فعلیہ کے بھی کم از کم 2 حصے ہیں. فعلیہ کے کم از کم 2 حصے. ایک تو فعل معنی ہوتا ہے کام. فعل معنی کیا ہوتا ہے کام. اور کوئی بھی دنیا کا کام بغیر کام کرنے والے سے ہوتا نہیں. خود بخود کوئی کام نہیں ہوتا. ہوا چل رہی ہے خود بخود چل رہی ہے, اس کا چلانے والا کوئی ہے. سیلاب آ رہا ہے کچھ بھی آ رہا ہے اس کے کرنے والا موجود ہے. تو 2 حصے ہیں, ایک فعل اور ایک فاعل کام کرنے والا. ایک فعل کام اور فاعل کام کرنے والا. 2 حصے ہوں گے پہلے. تو 2 حصے جو ہوں گے اب کیسے پہچانیں کہ یہ فاعل ہے. تو اس فاعل کا یہ ہوگا کہ اس فاعل کی پہچان کہ وہ رفع میں ہوگا, یعنی اسم ہوگا اور رفع میں ہوگا. رفع واحد ہوگا تو اس کی ہم پہچان ہم نے یہ کی تھی 1 پیش یا 2 پیش ہوگا. 1 پیش یا 2 پیش اس کو بھی رفع کریں واحد. اور اگر تسنیہ یعنی مصرع جسے کہتے ہیں 2 والا ہوگا تو اس پہ آپ دیکھیں گے آخر میں ساؤنڈ آنے کی ہوگی. ٹھیک ہے, آخر میں ساؤنڈ کس کی ہوگی آنے کی. اس کا مطلب وہ 2 کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جمع کی ساؤنڈ یہ ہوگا کہ آخر میں ساؤنڈ جو ہے یہ 2 چیز جو ہے یعنی تسنیہ اور جمع جو ہے وہ ساؤنڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. آنے کی رعائی یعنی 2 کے لیے اور اونا کی جمع کے لیے. ٹھیک ہے. اور جمع کی چونکہ میں ساتھ ساتھ بتاتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ جمع کی 2 قسم ہوتی ہے. ایک تو جمع سالم یعنی اس کے آگے اونا بڑھا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے وہ مکسر جمع مکسر وہ ٹوٹ جاتی ہے. جیسے کتاب لکھا ہے الف ہٹا دیا بے رکھ دیا اور کتب ہو گیا تو اس کو کہتے ہیں جمع مکسر. ٹھیک ہے. تو فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. واحد کے آخر میں پیش کی حرکت ہوتی ہے. مصنع کی پہچان آخر میں ہوتی ہے آنے کے بعد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے طالب اور طالبانی 2 طالب. ٹھیک ہے. لیکن اس کی جو جمع مکسر ہے اس کی طلاب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ سالم کی وہ ہے کہ اس کے جو سالم ہوگی اس کے آخر میں اونا کے بعد ہوگی. اچھا فائل دیکھتے کیا ہے ذہابہ. ذہابہ کے معنی کیا ہوگا وہ کیا ہوگا. ہاں اس میں جو ہے وہ چھپی کیا ہوتی ہے زمین. وہ زمین ایک پہلا جو ہے ذہابہ اس میں ایک آدمی یعنی ہوا ذہابہ کے معنی ہوا ذہابہ. ٹھیک ہے. تو جب ہوا ذہابہ ہو گیا اب ہمیں اس کو بھی پتہ نہیں. جب اس کو ظاہر کرنا ہوا تو ہم وہ نام لیں گے یا اس کی بتائیں گے لڑکا ہے یا لڑکی ہے جو بتائیں گے. اس کو جب ظاہر ہوگا تو اس کو ہم شو کریں گے 1 پیش یا 2 پیش. جیسے یہ بلالون ہے تو یہ 2 پیش سے ظاہر ہو رہا ہے. لیکن اگر یہ کوئی لڑکی کا نام ہوگا تو اس میں خاص طور پہ یہ ہوتا ہے کہ عربی عورتوں کا نام جو ہے وہ ہونا تنوین نہیں آتی. جیسے زینب خدیجہ زینب کبھی نہیں کہیں, خدیجہ نہیں بولیں گے کبھی بھی. ہم فاطمہ بولیں گے فاطمہ. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح وہ نام جو عربی نام نہیں ہے پیغمبروں کے
تو پیغمبروں کے 5-6 نام ہیں عربی کے جو ہیں آدم، ٹھیک ہے، عربی نام نہیں ہے، اسماعیل و عربی نام نہیں ہے، ابراہیم و عربی، عبرانی زبان میں یہ سب نام آئے تھے، تو یہ عربی نام نہیں ہے لیکن ہم نے ایکسٹریکٹ کیے وہاں سے دیکھیے. تو جتنے پیغمبروں کے نام عربی نہیں ہیں اس میں پیش لگی یوسف، نون جو ہے عربی نام، تو 5-6 آدمی نون، یوسف، یہ سب جو ہے محمد، یہ سب عربی نام. اچھا جو عربی نام ہے تو دو پیش آئیں گے. دو پیش آئیں گے پیغمبروں کے لیے. اسی طرح عورتوں کے جو عربی ناموں میں اس پہ ایک پیش آئے گی، ٹھیک ہے. تو اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ ذہابت فاطمہ تو ہو گیا، ٹھیک ہے. اچھا بعض اوقات جملوں میں اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، 2 حصے تو ہم نے کہا کہ کم از کم 2 حصے، اس میں تیسرا حصہ بھی ہوتا ہے، وہ حصہ ہوتا ہے کہ وہ جس پہ فعل کا اثر ہوتا ہے. بعض اوقات جملے کے لیے نا 3 حصوں کو شروع ہوتا ہے، یعنی فعل کام کا کہ یعنی فعل میں کوئی زمانہ پایا جائے گا، کون سا، ماضی کا، مستقبل کا یا حال کا. اچھا فاعل کرنے والے، کام کرنے والے کو کہتے ہیں فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یہ تو ہم نے کوئی پڑھ چکے ہیں. مفعول بھی، یہ تیسرا جو ہے مفعول بھی کہلاتا ہے، یعنی کسی شخص پہ یا کسی چیز پہ اس کام کا اثر ہو رہا ہو تو اس کو ہم شو کرتے ہیں منصوب سے، اس سے شو کرتے ہیں منصوب سے. منصوب کیسے کہتے ہیں، واحد ہوگا تو حرکت سے، یعنی کہ جیسے حرکت سے پیش سے ہم نے واحد کیا تھا، پیش کی حرکت سے کیا تھا، تو جو منصوب ہوگا اس کو یعنی کہ منصوب کو ہم زبر کی اس سے کہتے ہیں، زبر کی یا 2 زبر منصوب ہوگا، وہ زبر یا 2 زبر. اب اس کو مفعول بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کا ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے. اچھا مفعول ایسا منصوب ہوتا ہے، واحد ہوگا تو آخر میں حرف زبر حرکت ہوگی، اور مثنیٰ ہوگا جب ڈوئل ہوگا، تو اس کی پہچان میں کیا، عینی کی ہوگی، آواز عینی ہوگی، یعنی اس سے پہلے زبر، سکون والا یہ اور دیر والا نہیں، تو اس کے بعد اس لفظ کے بعد جو ہے آخر میں عینی کی گرے گی. لیکن جب جمع ہوگا تو آخر میں اینا کی گرے گی، نیچے سے اوپر اینا، ٹھیک ہے. اس لیے وہ ہوگا، وہ نصب کہلائے گا. میں 3 باتیں واحد، مثنیٰ اور جمع کا بتایا. اچھا اب دیکھیے فاعل کا یہ ہے خلقہ میں وہ ہوا چکا ہے، ہوا خلق، لیکن ہوا کون خلق، کس نے پیدا کیا. تو اب ہم ظاہر کرنا ہے تو اللہ لکھنا ہے، اللہ. تو یہ ویسے بھی یعنی اس کی جو اوریجنل پوزیشن ہوتی ہے مرفوع میں ہوتی ہے ہر لفظ میں. تو یہ خلق اللہ ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہ پیش بتاتا یہ ہے کہ ہمارے اردو میں لے لگاتے ہیں کہ اس نے کیا، اس نے کیا، میں نے کیا، یہ سب نے سے پتہ چلتا ہے کہ میں فاعل ہوں. ہمارے اس میں نے سے پتہ چلتا ہے میں فاعل ہوں، عربی میں پیش سے پتہ چلتا ہے کہ وہ فاعل ہے. تو فاعل کون ہے، خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا. اب یہ کہ ہم نے کہا تھا کہ جو وہ ہوگا وہ ہوگا نصب ہوگا. تو نصب یہ ارجو تھا، العرض تھا. تو ارجو تھا تو یہ چونکہ جب مفعول ہوگا تو اس کو اس پہ زبر لگ جائے گی، ارضا. زبر کو کیا بولتے ہیں، ضمہ اور کسرہ کہتے ہیں زیر کو، ضمہ اور ذہن سے بھی نکلنا ہوتا ہے. تو یہ زبر آئے گا اس کو، ٹھیک ہے. تو خلق اس نے پیدا کیا. اب ظاہر ہو گیا کس نے پیدا کیا، اللہ نے. تو خلق اللہ، یہ بتا رہے اللہ نے پیدا کیا. ارضا ہماری ہوتا ہے جو مفعول ہوتا ہے اس کو ہم کو سے شروع کرتے ہیں. تو ارضا اس کا مطلب ہے اللہ نے پیدا کیا زمین کو. اچھا میں یہ خاص طور پر لکھ دیا تھا کہ نظام کے ہر سیزن میں جنس اور عدد کے حساب سے زمین منفصل وہ جو ہوا ہوں یہ ہمیں 14 سیغوں میں، اور ہر سیغے میں ایک جو ماضی کا فعل ہوتا ہے اس میں وہ چھپا ہوا ہوتا ہے. ہوا، ہما، ہم، دیا، ہما، ہما، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتما، انا، انا.
जो 14 सिरे उसके और 14 सिरे इसके, हर में एक एक छोटे, उसमें ना मैंने बता दिया जाहिर, जो लाल रंग से है वो जाहिर कर रहा है। अब आइए एक और चीज़, मुत्तसिल ज़मीर का जुमले में इस्तेमाल, मुत्तसिल ज़मीर का जुमले में इस्तेमाल, ठीक है। जैसे खलाका का माने है हुआ खलाका, तो हुआ का माने उसने, खलाका उसने पैदा किया। पैदा किया, उसने पैदा किया। और अब मफूल आ रहा है इंसान, इंसानों था, उसको आपने जिस्म देखा तो इंसानों था, तो अब अल लगा हुआ था यानी मार्फा बनाया गया, तो वो इंसानों अल इंसान हो गया। तो